السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 مئی سن 2023 کو ہمارے ملک ہندوستان میں ایک نئے سنسد بھون یعنی پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا ہے، جو پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے ہاتھوں سے افتتاح کیا ہے۔ اسی کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت جو پارلیمنٹ کا افتتاحی اس کی مجلس تھی، اس میں جین والوں نے، ہندو سماج کے لوگوں نے اور ایک مسلمان بھی تھے، سب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ان کے مذہب کے سلوگن ہیں وہ سب پڑھے ہیں۔ مسلمان بھی وہاں تھے اور انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو کیا پارلیمنٹ کی افتتاح میں مسلمان کو سورہ رحمان کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور جب تلاوت کی گئی تو پھر وہاں پر موجود پرائم منسٹر نریندر مودی اور گرہ منتری امت شاہ اور یو پی کے مکھ منتری یوگی آدتیہ ناتھ اور اس کے علاوہ بی جے پی کے دیگر لیڈران بھی موجود تھے، جو بڑی سکون کے ساتھ سن رہے تھے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، بہت دھیان سے اسے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ یاد رکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ جو ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ ہر مذہب کے سیاسی لیڈران چن کر وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی پارٹی کی باتیں رکھتے ہیں، اپنی قوم کی مصیبتوں کی باتیں رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر کسی خاص مذہب کا کوئی ادھیکار نہیں ہے اور وہاں پر کسی خاص مذہب کے حوالے سے کوئی ادھیکار بتایا نہیں گیا ہے، یعنی ہر مذہب کے لوگوں کو وہاں پر حق حاصل ہے۔ تو جہاں پر جین مذہب کے لوگوں نے اپنے سلوگن پڑھے یا جو ہے وہاں پر سکھ کے لوگ پہنچے اور ہندو لوگ پہنچے، تو وہاں پر کوئی ایک مسلمان بھی تھا جس نے قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی چیز ہے کہ ایک طرف جہاں یہ پوری پارٹی ہندو راشٹر کی بات کرتی ہے اور ہندو 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 اس طرح کی باتیں کرتی ہے، وہاں پر ہمیں یہ موقع ملا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے اور انہوں نے بہت بہترین صورت کا انتخاب بھی کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ رحمان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ رحمان کون ہے؟ کس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ کس نے سورج کو بنایا ہے؟ کس نے چاند کو بنایا ہے؟ کس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ پھر آگے خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ بھی بتایا کہ کس نے انسان کو اور کیسے بنایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ قرآن مقدس کی سورہ رحمان کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ جہاں ایک طرف یہ ہندو کی بات کرتے، ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں، وہاں پر قرآن پڑھنے کا یہ بہت سنہرا موقع تھا اور بہترین صورت کا انتخاب بھی کیا گیا تھا۔ اور ساتھ میں جو تصویریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر نریندر مودی اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے بڑی اطمینان کے ساتھ سن رہے تھے، دیگر اور لیڈران بھی بڑے اطمینان کے ساتھ سن رہے تھے۔ اگر یہ واقعی ایسی تصویریں ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مقدس واقعی وہ ایسی کتاب ہے کہ جب بندہ اسے پڑھتا ہے تو پھر اسی میں گم ہو جاتا ہے
اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن سے عظیم آپ دیکھیے کہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ جو بھی کتاب پڑھیں اور اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ایک آدھ مرتبہ پڑھیں گے تو بور ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ لیکن ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو جتنی زیادہ مرتبہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اتنا زیادہ ہمیں سرور ملتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہمیں سکون ملتا ہے، اتنی ہی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو اگر واقعی صحیح دل سے جو سنتا ہے نا تو اسے بڑا سکون اور بڑا اطمینان ملتا ہے۔ تو میرا تو یہ نظریہ ہے کہ قرآن پڑھا گیا تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو، اس لیے کہ وہاں پہ سارے مذہب کے دھرم کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور سب مذہب کے لوگوں نے اپنا اپنے طرح سے پوجا پاٹ کیا، اور مذہب اسلام کا جو ماننے والا تھا اس نے قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ تو اس میں کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ برائی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کے سیاسی مفاد یا سیاسی طور پر کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیاستدان بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک اسلامی اعتبار سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔